بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام ٹاکرا کے ساتھ شعیب الدین اور سلیم بخاری حاضر ہیں. ناظرین، آج کے پروگرام کا آغاز اس رپورٹ سے ہو رہا ہے جس نے ایک ہفتے سے اس ملک کو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے. ہر شخص اس رپورٹ کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اندر دیے گئے حقائق کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے. حکومت اسے تسلیم نہیں کر رہی، وہ کہتی ہے باعث ہے. بہرحال اس پہ طویل بحث جاری ہے. ہم بھی اس بارے میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کریں گے. عمران خان کا ایک نااہلی کیس ہے جو بیک وقت الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ دونوں میں سنا جا رہا ہے، اور ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے جو فلیٹ خریدا تھا وہ کہاں سے خریدا. یوم شہدائے کشمیر، 1,00,000 قربانیاں دینے والے کشمیریوں کا دن، جنہوں نے اپنی جان اپنے آزاد ملک کے لیے قربان کی ہے، اور ابھی بھی قربانیاں جاری ہیں. مسلم لیگ نون کے اندر فارورڈ بلاک کی بات ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ جے آئی ٹی کے سامنے آنے کے بعد ہوا ہے. کیوں؟ جے آئی ٹی کے اندر بہت سارے مسائل موجود ہیں. مونسون کی بارشیں، یہ موسم جس کے بارے میں ہر سال پتہ ہے آئے گا، ہر سال پتہ ہے تباہی لائے گا. پانی کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی، لیکن اس طاقت کو کنٹرول کر کے اس سے مثبت کام لیے جا سکتے ہیں، اور اس کی یہ منفی جو اثر ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. کچھ تلخ حقیقتیں ہمارے معاشرے کی، کہ کیسے کوئی کھیت میں گدھا گھسانے پر ایک بچے کو اس کے ساتھ باندھ کے گھسیٹ کے مار دیتا ہے، اور کیسے دو دوست 1,000 روپے کے لیے لڑتے ہیں اور ان میں سے ایک مارا جاتا ہے. اس سے زیادہ تکلیف دہ موضوع کیا ہوں گے؟ بخاری صاحب، جے آئی ٹی. جی شعیب الدین، آج آپ نے کافی سارے گرم یعنی موضوع جو ہیں وہ چن رکھے ہیں. ناظرین، آپ کے ساتھ اس حوالے سے جو کچھ ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں، ایک تو اخبارات کی زینت جو کچھ بن چکا ہے، ٹیلی ویژن چینل پر جو بات چیت ہو رہی ہے، اس کے بعد بہت کم گنجائش اس میں رہ جاتی ہے کہ اس کے حوالے سے بات کی جائے. لیکن ہم نے اپنے ادارے کے اخبار دی نیشن اور نوائے وقت میں اسی جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے 9 والیومز پر مبنی، 10واں تو انہوں نے شائع نہیں کرنے دیا، اس کے حوالے سے اس کو تھورلی اس کو دیکھ کے اس میں سے چھوٹی چھوٹی وہ خبریں نکالنے کی کوشش کی جن تک ابھی یا تو آپ کی رسائی نہیں ہوئی یا آپ کو وہ مواد پڑھنے کو نہیں ملا ہے. اس میں بھی بہت ساری باتیں حیران کن بھی ہیں، اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ پریشان کن بھی ہیں. حیران کن ایک عام پاکستانی کے لیے اور ہمارے لیے میڈیا کے لوگوں کے لیے، اور پریشان کن غالباً حکومتی جماعت اور نواز شریف اور ان کے خاندان کے دیگر افراد کے لیے ہے. جے آئی ٹی کو چیلنج کرنے کی بات کی گئی ہے کہ شاید پیر کے روز حکومت جے آئی ٹی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی کہ یہ رپورٹ فالٹی ہے. اس کے بارے میں آپ نے دیکھا پچھلے کئی دنوں سے ٹیلی ویژن پر، اخبارات میں، جو جتنے بھی پی ایم ایل این کے ایم این ایز ہیں، جتنے ان کے سپوکس پرسن ہیں، گلا پھاڑ پھاڑ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رپورٹ فالٹی ہے. یہ رپورٹ جو ہے نریشن ہے اس سب کچھ کی جو عمران خان پچھلے 4 سال سے کبھی دھرنوں میں، کبھی سڑکوں پہ، ہر جگہ وہ کہتے آئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اپنی اس اسٹریٹجی کے ساتھ کہ وہ اس کو عدالت میں لے جائے گی، دیگر کیا اقدامات کر رہی ہے تاکہ یہ پریشر جو ان کے اوپر اس وقت ہے، بہت انارمس پریشر ہے، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کیا انہوں نے، 200 میں سے 175 ایم این ایز جو ہیں انہوں نے شرکت کی اور اپنی حمایت کا یقین دلایا. اور جس طریقے سے استقبال کیا گیا پرائم منسٹر صاحب کا، وہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ وہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہے، جس کے اوپر شعیب الدین نے جیسے کہا بعد میں ہم بات کریں گے، تو اس میں کیا حقیقت ہے، کیا اپوزیشن مل کے تحریک عدم استحکام لا سکتی ہے، عدم اعتماد لا سکتی ہے پرائم منسٹر کے بارے میں کہ نہیں. تو اس لیے یہ ساری باتیں جو ہیں الائڈ، یہ ہم دیکھیں گے. بھائی صاحب، جے آئی ٹی جو رپورٹ ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے اندر کچھ تھوڑا بہت کام نہیں ہے. 4,500 صفحات ہیں، اور یہ آسان کام نہیں ہے اتنی بڑی رپورٹ اکٹھی کرنا. اصل مسئلہ بہت یہ تو آپ ان کو کریڈٹ دے رہے ہیں جنہوں نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ یہ جے آئی ٹی کے 6 بندوں کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو جن آئی ٹی ہے. جب پھر ہم پہلے کچھ شارٹس دیکھ لیں تاکہ لوگوں کو کچھ سمجھ آئے کہ ہم کیا بتانا چاہ رہے ہیں. ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ جو آپ نے ریکارڈنگیں کی ہیں، بجائے ادھر ادھر استعمال کرنے کے، آئیں عوام میں لائیں.
वॉल्यूम 10 लीक नहीं हो सकती तस्वीर की तरह? क्या छुपा हुआ है वॉल्यूम 10 में? सिर्फ नवाज शरीफ का इस्तीफा नहीं हम अब मांगते, शहबाज शरीफ का इस्तीफा मांगते हैं, ये रिपोर्ट सारी देखते हैं, और इसहाक डार का तो फौरी तौर पे इस्तीफा मांगते हैं। अखलाकियात के रद में आते हुए उनको इस्तीफा देना चाहिए। ये उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए, उनकी सियासत के लिए बेहतर है। हम इस रिपोर्ट को रद्दी करार दे के मुस्तरद करें। ऑपोजिशन सब इस बात पर मुत्तफिक थी कि जेआईटी ने जिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया है वो पूरी कौम की तवक्कुआत से बढ़ गई है। हम अल्ट्रासाउंड की बुनियाद पर ये समझ रहे हैं कि मरीज को अब इस्तीफा देना चाहिए। जितनी लीगल ऑप्शंस हमें अवेलेबल हैं हम सारी एक्सरसाइज करेंगे। एएनपी और कौमी वतन पार्टी समझती है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट देगी उसके साथ हम मुत्तफिक हैं। नवाज शरीफ साहब ने एक कौम से वादा किया था और ऐवान में किया था कि अगर मेरे खिलाफ कोई फाइंडिंग आ जाती है तो मैं एक लम्हा नहीं गुजारूंगा और मैं मुस्तफी हो जाऊंगा। ये राम कहानी है, ये तोता मीना की कहानी है। हम ये इतराज़ात जो आपके सामने पेश किए और तमाम कानूनी इतराज़ात, आईनी इतराज़ात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हेयरिंग जो मंडे को शुरू रही है उसके सामने रखेंगे। ये केस हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, शरीफ खानदान के खिलाफ है। करोड़ों रुपए लगाए गए हैं, ये शरीफ खानदान से वसूल किए जाएं। इमरान खान की नजर में आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ से कमजोर है। हमने भी इस मरतबा मशवरा नहीं दिया बल्कि मुतालबा किया है कि वजीर आजम को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। मुतालबात, ये ख्वाहिशात के ऊपर पाकिस्तान की आवाम से मुंतखब हुए और वजीर आजम इस्तीफा नहीं देते। बुखारी साहब, एक तवील हमने एक रिपोर्ट दिखाई। जी हाँ, ये तो हमने जैसे वादा किया था नाज़रीन के साथ आपने कि हम दिखाएंगे कि वो लोग क्या कह रहे हैं जो इससे मुताल्लिक है। जो बात हम करने जा रहे हैं वो ये है कि इसके अंदर इल्ज़ामात की जो नौइयत है, दो बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं। एक तो ये कि हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि ये सारे इल्ज़ामात जो इस रिपोर्ट के अंदर दर्ज हैं ये उनके ज़ाती कारोबार के हवाले से हैं। एक वाक़या उसमें ऐसा नहीं कि कहीं हुकूमत का कोई मंसूबा ऐसा हो जिसमें से उन्होंने कमीशन ले ली हो, कोई गैर मुल्क ममालिक के साथ कोई डील की हो, वहाँ उन्होंने कमीशन ले ली हो। वो ये कहते हैं कि ये सरमाया हमारा अपना है और इसको हम जैसे भी इस्तेमाल करें। लेकिन दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि आप चूंकि प्राइम मिनिस्टर हैं, आप सीट ऑफ पावर पे बैठे हुए हैं, आपके एसेट्स में इजाफा हुआ है कई 100 गुना के एतबार से चंद सालों में। बुखारी साहब, ये चीजें इतनी आसान नहीं है। बात ये नहीं है आप जैसे मर्जी कारोबार करें, आप जितना मर्जी मुनाफा कमाएं, आप उसको पाकिस्तान से जब बाहर लेकर जाएंगे तो उसका एक कानूनी रास्ता है। अगर वो बाबा उन्होंने तो ये माना ही नहीं कि हम बाहर लेके गए हैं। तो सर मसला तो उसी का ही सारा नहीं, मगर ये कहाँ कहा उन्होंने कि हम यहाँ से पैसा लेके गए तो फिर बाहर फ्लैट कहाँ से आए? बाबा यही तो मसला वो है। कतरी खत सब कुछ आप भूल जाते हैं। कतरी खत की तो उन्होंने बता दिया कि हैसियत ये है कि दुबई कहता है पैसे की ट्रेल नहीं है। इशू ये है कि क्या ये पैसा यहाँ से लेके गए हैं कि नहीं, इसी को तो चैलेंज किया जा रहा है। बुखारी साहब, अगर ये था तो अब तक सामने आ जाना चाहिए था। पैसा कब गया, किस बैंक से गया और कौन इस तरह? बुखारी साहब, अयान अली नाजरीन, अयान अली 5 करोड़ रुपए ले जाने पे पकड़ी जाती है, फंसी रहती है, तंग होती है, जो भी है। हम उसको आसिफ जरदारी से भी जोड़ते हैं। क्यों सिर्फ 5 करोड़? यहाँ अरबों रुपए का इशू है। बुखारी साहब, शिद्दत जज्बात में हम हकायक से हट जाते हैं। नवाज शरीफ कह रहे हैं यहां से कभी कोई पैसा गया ही नहीं, सारी मनी ट्रेल सऊदी अरब, कतर और लंदन के दरमियान है। सर वो यही कह रहे हैं, दुबई का वो खत लाए हैं जिसमें लिखा है कि कोई स्क्रैप जद्दा नहीं गया। देखे ना, वो कहते हैं कोई पैसा दुबई से आगे नहीं गया। हकायक को हकायक की जगह रहने दें। जेआईटी इल्जाम लगा रही है कि पैसों की मनी ट्रेल मिल नहीं रही। वो कह रहे हैं हमने पैसा कभी पाकिस्तान से बाहर लेके नहीं गए। हम जेआईटी के बारे में ये बात नहीं कर रहे। जेआईटी इल्जाम नहीं लगा रही, जेआईसी फैक्ट फाइंडिंग पे लगाई गई थी कि ये इल्जामात है, इसके बारे में अपनी रिपोर्ट दो। जेआईटी इल्जाम नहीं लगा रही।
جے آئی ٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو تحقیقات کی ہے اس کے مطابق یہ پیپرز ہم نے سامنے آ گئے. او بابا ان کو تو کہا تھا پاناما لیکس کے حوالے سے آپ منی ٹریل ڈھونڈیں, وہ جا کے گھس گئے حدیبیہ پبلیکیشن پیپرز مل میں اور چودھری شوگر مل میں. عجیب و غریب قسم کی کنٹراڈکشن ہے. پیسے تو وہیں سے باہر گئے ہیں, ٹریل وہی ہے. وہ پیسے کہتے ہیں ہم نہیں لے کے گئے یہاں سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہو گیا کہ الراجی بینک اور باقی سارے پیسے یہاں سے کون لے کے گیا. جے آئی ٹی کی کیا حقیقت ہے, جے آئی ٹی کی رپورٹ کتنی ویلڈ ہے, اس کے لیے ہی میں نے کہا تھا کہ حکومتی پارٹی نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے غالباً کہ وہ اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گی. وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ساری جو ہے یہ عمران نامہ, میں نے نہیں کہا, یہ ان کے جو پنجاب کے لا منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ کیا یہ معاملہ لٹکنے جا رہا ہے یا یہ معاملہ اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہا ہے. اپوزیشن کی طرف سے پریشر مکمل ہے, بہت پریشر میں ہے حکومت, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ حقائق کے طور پر یہ ہم جا کس سمت میں رہے ہیں. کیا سپریم کورٹ پہلی ہی پیشی میں ان کی یہ چیلنج جو وہ کریں گے جے آئی ٹی کو ریجیکٹ کر دے گی یا اسے ایکسپٹ کر لے گی سماعت کے لیے؟ یہ ساری چیزیں میرے خیال سے منڈے کو. بخاری صاحب ابھی ایک چیز بڑا اہم ہے جو آپ نے 9ویں والیوم کا ذکر کیا تھا, وہ بند نہیں ہوا, اس نے کھلنا ہے. 10واں والیوم اس کے لیے اس وقت بھی جے آئی ٹی کام کر رہی ہے. اس کو 10 دن دیے گئے تھے وائنڈ اپ کرنے کے لیے. وائنڈ اپ کیا کرنا ہے کہ اس نے جو باقی دنیا سے رابطہ کیا تھا اپنی مختلف حوالوں سے, اس کی جو چیزیں آ رہی ہیں وہ اس 9ویں والیوم کے جو بند ہے جو ابھی کھلنا ہے, اس کے اندر کون سی بلائیں بند ہیں, اس کے اندر کیا نکلے گا یہ کچھ نہیں پتا, لیکن وہ کھلنے والا ہے سر, وہ بھی کھلے گا. میرے خیال سے اس کا ہمیں تھوڑا سا انتظار کر لینا چاہیے, اس لیے کہ وہ والیوم 10 جو ہے اس کا تو مطالبہ خود پاکستان مسلم لیگ نواز کے سپوکسمین نے بھی کہا ہے کہ اس کو کھولیں جناب, کیا ہے اس کے اندر بند, اور اگر اس کے اندر ایسی کوئی چیز ہوتی تو وہ بھی اس 9 والیومز کی طرح سے میرے خیال سے اب تک منظر عام پہ آ گیا ہوتا. چلیں جی, ایک اور منی لانڈرنگ کا کیس دوسرا بھی موجود ہے سر, جی عمران خان کے اوپر ہے. ان کے بارے میں یہ کہا گیا اس میں بات کرنی ہے, بالکل کیوں نہیں کریں. اچھا میں نے کہا شاید وہ یہ تو بڑی استثناء لے آئے ہوں شاید وہ. نہیں استثناء کسی کو نہیں, ایسا نہ ہونا چاہیے. ٹھیک بات. عمران خان کا یہ کیس جو ہے یہ عدالت میں ہے. اس میں انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ انہوں نے جو فلیٹ خریدا, یہ انہوں نے کہا ہے, اپنا اکرم شیخ صاحب نے بھی کہا ہے, وہ کس کمائی سے خریدا تھا, یہ ہے ایشو. اور چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا یہ پیسہ پاکستان سے گیا یا یہ پیسہ وہیں تھا. اور اس پہ جو اہم چیز اس دفعہ پیش رفت ہوئی ہے بخاری صاحب وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فلیٹ خریدا گیا یہ بذریعہ بینک خریدا گیا ہے. دیکھیے اس کے حوالے سے 2-3 باتیں میں بھی عرض کر دوں. ایک بات تو یہ کہ پہلے یہ کہا گیا کہ کرکٹ سے جو کمائی ہوئی تھی اس سے خریدا گیا. پھر کہا گیا کہ جی اس کا پیسہ جو ہے اس کو بیچ کے پاکستان لایا گیا. پھر وہ کوئی ارشد صاحب نکل آئے بیچ میں جس کی وساطت سے بھیجا گیا. پھر وہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو میں نے بیوی سے لون لیا تھا, پھر لون کی کہانی چلی, پھر وہ لون میں نے واپس کر دیا تھا. وہ لون جو ہے وہ ہے بنی گلا کے گھر کا, زمین کا, وہ گھر اسی پیسے سے خریدا گیا نا جو فلیٹ لندن میں بیچا تھا. تو کیا بیوی پیسے نہیں دے سکتی چاہے صاحب کا ہی ہو؟ صاحب کا تو نہیں دیتی. کیوں نہیں دیتی سر؟ صاحب کا تو نہیں دیتی. اور یہ صاحب کا آپ کے تعلقات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ جو شہاب الدین ہے یہ چونکہ اس فیلڈ کے ماسٹر ہیں, میں مانتا ہوں ہار اپنی جو یہ کہتے ہیں درست کہتے ہیں, لیکن مجھے ابھی ایسی صاحب کا بیوی سے واسطہ نہیں پڑا جس نے اپنے شوہر کو گھر خریدنے کے لیے طلاق کے بعد پیسے دیے ہوں. لیکن بہرحال یہ ایک جملہ معترضہ ہے. اس پہ ایک اور چیز بتا دوں بخاری صاحب, لوگ کیا کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے اس کا خیال کرتی کہ جب اس کے باپ کے جائیداد کے بٹوارے کا وقت آیا تھا تو عمران نے اسے سرنڈر کر دیا تھا. دیکھیے گزارش یہ ہے بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. وہ بہت سارے ویسٹرن انٹرسٹ ایسے ہوتے ہیں, آدمی کو بہت کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, اس لیے کہ ان کے بچے جو ہیں ان کو ابھی تک ان کی سابقہ بیوی پال رہی ہے, ان کے اور بھی کچھ تھوڑی سی لائبلٹیز ہیں. یہ تو ہوتا ہے کبھی بچے ادھر باپ کے پاس کبھی ماں کے پاس, تذکرہ اس وقت ضروری نہیں ہے. لیکن بہرحال جو بھی حقائق ہیں, میرا خیال یہ کہ ہم عمران صاحب سے یہ توقع کر سکتے ہیں اور ہمیں ان سے یہ مطالبہ بلکہ کرنا چاہیے کہ بھائی عدالتوں ہی میں آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے مخالفین کا فیصلہ ہو, اور عدالتوں ہی میں آپ کے اس کیس کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے. آپ بخاری صاحب اس پہ ایک تازہ جو پیش رفت ہوتی ہے, جو آخری پیشی ہوئی ہے اس میں, اب کس کو پیشی ہے, اس میں عمران خان نے سسیکس
اور وہ شاید دونوں سے جو آمدن تھی وہ اس کی بنی ٹریل ثبوت پیش کر دیا. بہرحال ایک بریک پہ چلنے کو کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد دوبارہ ہم واپس آئیں گے تو یہیں سے. ویلکم بیک ناظرین. جی بخاری صاحب, ہم بات کر رہے تھے یہ عمران خان صاحب کے اوپر, ان کی نااہلی کے اوپر, اور جی یہ ہم بس بات تو کافی حد تک ہم نے کر دی تھی, تھوڑا سا اس کو سمیٹنا باقی ہے. وہ یہ ہے کہ جو عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں, الیکشن کمیشن میں ہے, سپریم کورٹ میں ہے, میرے خیال سے وہاں اسے فیس کر کے چاہیے عمران خان صاحب کو, چونکہ ان کی سلیٹ بالکل صاف ہے, وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی سلیٹ پر کوئی ایسا دھبا نہیں ہے. تو میرے خیال سے اس معاملے کو اس کے منطقی انجام تک انہیں چاہیے کہ اس کا پروسیس جو ہے وہ بلکہ تیز کریں بجائے اس کے کہ اس کو لمبا لٹکائیں, تاکہ وہ جو دوسرا ان کا جو کیمپین ہے جس میں وہ جس مقدمے کے لیے وہ لگے ہوئے ہیں سردڑ کی بازی لگا کے, اس میں وہ اس عمل کو بھی تیز کر سکیں. تو ایک تو ان سے یہ درخواست کرنی. دوسری بات یہ کہ اس حوالے سے عالمی میڈیا میں دو طرح کی باتیں آ رہی ہیں. ایک تو ہمارے پڑوسی ملک جس کو ہم پاکستان کا دشمن نمبر 1 سمجھتے ہیں, اس کے وزیر اعظم مودی, معاف کیجیے گا مودی, وہ ان کو بہت تکلیف ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مشکل سے دوچار ہیں. ان کو یہ خطرہ نہ جانے کیوں لاحق ہے کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو پاکستان کی فوج بہت سٹرونگ ہو جائے گی, اور یہ کہ ان کو پھر بہت مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. دوسرا, انٹرنیشنل میڈیا کے اندر یہ خبریں ضرور چھپ رہی ہیں کہ یہ جو کچھ بھی پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے پولیٹیکل فرنٹ پہ, اس سے پاکستان کے اکنامک جو انٹرسٹ ہیں ان پر زد پڑ سکتی ہے. خاص طور سے سی پیک کے حوالے سے بہت سے اخبارات میں امریکہ کے بھی, برطانیہ کی بھی خبریں چھپی ہیں. تو یہ بھی ایک طرح کا کنسرن ہے کہ پاکستان میں جو بھی صورتحال کروٹ لے رہی ہے وہ یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے تبھی سٹیبلٹی کی طرف ہم جائیں گے. میں اور شہاب الدین بات کر رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ سٹیبلٹی اگر نہیں ہے, اگر انسٹیبلٹی ہے تو کوئی اکنامک گروتھ اور کوئی اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتا. صاحب, انڈیا کا جو خوف سامنے آیا ہے, ان کے انڈین میڈیا نے جو ڈسکس کیا ہے, ان کا خوف یہ ہے کہ اگر دیکھیں بہت خوفناک ہے کہ اگر یہ ہم اپنے میڈیا کے ساتھ ساتھ وہ بتائی رہے ہیں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب نہ رہے تو کشمیر کے اندر ان کی جو آزادی کی جدوجہد ہے وہ بڑھ جائے گی, تیز ہو جائے گی. یہ ہم دکھا رہے ہیں. سو ناظرین ہمارے ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے, ہماری ٹی وی سکرینز کے اوپر چل رہا ہے کہ کس قسم کی میڈیا کوریج انٹرنیشنل پریس کے اندر جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے, اور کس طرح سے انڈیا کے کنسرن جو ہیں مودی صاحب کے, ان کی بھی تصویریں آپ دیکھ چکے ہیں. ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو کچھ ایسے ٹویٹس بھی دکھائیں آپ جو اس پوری صورتحال کو ڈپکٹ کرتے ہوں. بہرحال عالمی میڈیا کے لیے پاکستان کبھی بھی غیر اہم ملک نہیں رہا, ہو ہی نہیں سکتا. پاکستان ایک ایسی جگہ پہ واقع ہے جہاں چاروں طرف کے ممالک اس کی ذرا سی, کہتے ہیں نا کہ وہ ایک بیل ہے جو زمین کے نیچے ہے, وہ اپنا سینگ سے دوسرے سینگ پہ کرتا ہے جھٹکا. ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے کہ ہمیں دنیا کا کوئی بھی ملک کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو, کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو, وہ ہمیں اگنور نہیں کر سکتا. We are a buffer zone between God knows what and what. ایک چیز اور بھی ہے, کہتے ہیں کہ ہماری فوج نے سی پیک کی گارنٹی لی ہوئی ہے. یہ بڑا چیف آف آرمی اسٹاف کا کل کا بیان آپ کے سامنے ہے. میرا خیال ہے اس کے بعد کسی کو سی پیک کے بارے سے یہ کہا, وہم نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے تو یہ کہا کہ 2030 میں مکمل طور پر یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کمیشن ہوگا, اور فوج کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ یقینی بنائے کہ 2013 میں یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام غیر ملکی خبریں ہیں جو سی پیک کو بہانہ بنا کے پاکستان کی کمزوری دکھانا چاہ رہی ہیں, ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. سی پیک کی گارنٹی موجود ہے, سی پیک مکمل ہوگا. آگے چلیں اگلے ایشو کے اوپر. بخاری صاحب, اگلا ایشو ہے یوم شہدائے کشمیر جناب, اور اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میرے خیال سے اس کے حوالے سے ہمیں کچھ کہنے کی زیادہ ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے اس کو دنیا کی نظروں سے چھپانا جو بھارت ایک طویل عرصے سے کئی دہائیوں سے کر رہا تھا وہ اب ممکن نہیں ہے. امیجز ہیں جو پوری دنیا میں جا رہے ہیں, اس ٹیکنالوجی کو جو اس وقت موجود ہے اس کا سہارا لے کے جو کشمیر کی آزادی کی جنگ ہے اس کا ساری دنیا کو پتہ چل رہا ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھ کے بے حسی اور لاچارگی کا مظاہرہ کیا جائے اور بھارت کو ٹوکا تک نہ جائے. میرے خیال سے اس کے لیے ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک offensive کی ہمیں ضرورت ہے. ہم بار بار اپنے پروگرامز میں, میں اور شہاب الدین پچھلے کئی ٹاکرا پروگرامز میں یہ کہہ چکے ہیں کہ چاہے وہ کشمیر کمیٹی ہو, چاہے وہ OIC کا رابطہ کشمیر کانٹیکٹ گروپ ہو, ان سب کو چاہیے کہ ری ایکٹیویٹ کریں. ہمارے فورن آفس کو چاہیے کہ باوجود اس کے کہ وہاں کوئی فورن منسٹر نہیں ہے, انہیں چاہیے کہ وہ ڈیلیگیشنز باہر بھیجیں. جتنی ہماری ایمبیسیز ہیں امپورٹنٹ کیپٹلز میں, ان کا کام ہے کہ وہ وہاں کی وزارت خارجہ کو بریف کریں ان انسانی جرائم پر جو انسانیت کے خلاف بھارت جو ہے وہاں کمٹ کر رہا ہے.
ایک چیز تو بڑا کلیئر ہے کہ آپ کی اس تمام گفتگو سے، اور وہ ہے ہماری حکومت کی عدم دلچسپی. اس کے باوجود اگر وہاں پہ کشمیر کی تحریک چل رہی ہے اور جس طاقت سے چل رہی ہے، ناظرین وہ آپ کو ایک تازہ وائرل ہوئی ایک چھوٹی سی ویڈیو نظر آئی ہوگی. کشمیری مجاہدین کرکٹ کھیل رہے ہیں اور ان کی وکٹیں ان کی AK-47 کلاشنکوف کی ہیں. یہ ہے، دیکھیں کہ انہوں نے کیا میسج دیا، پورا انڈیا سے چیخیں مار رہا ہے اس ویڈیو کو دیکھ کے. ہم نے اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو کشمیر کی آزادی کی جدوجہد ہے وہ گلیوں میں، سٹریٹس میں، لینز میں، چھوٹے چھوٹے قصبوں میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں یوں پھیلی ہوئی ہے، اور اب تو اس کی بات جو ہے وہ پورے ہندوستان میں اس کی بات کی جا رہی ہے. لیکن بخاری صاحب، علی گیلانی کہہ رہے ہیں پاکستان سے سپورٹ نہیں ہے، پاکستان کی حکومت ہمارا ساتھ نہیں دے رہی. دیکھیے یہ بات ماننے والی نہیں ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے بالکل لا تعلق ہے. میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ اس کے اندر وہ شدت نہیں ہے جس کی ضرورت ہے حالات کے تحت، لیکن یہ کہنا کہ پاکستان بالکل لا تعلق ہے، پاکستان کی حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے، یہ بڑی زیادتی ہوگی. اس لیے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت، چونکہ پاکستان کی حکومت خود تھوڑے سے مشکلات کا شکار، تھوڑے سے نہیں بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے، لیکن یونائٹڈ نیشن میں پرائم منسٹر کی سپیچ، اس کے بعد آ کے یہاں پر جس طریقے سے آرمی چیف ہمارے پہلے راحیل شریف نے اور اب قمر باجوہ نے جس زبان کا استعمال کیا ہے، جس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھارت کو میسج دیا ہے، تو یہ کہا جانا کہ پاکستان کی طرف سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، یہ بڑی زیادتی ہے. پوری دنیا میں راحیل شریف اور قمر جاوید باجوہ کو اس طرح تسلیم نہیں کیا جا سکتا، نہ کوئی کرے گا، کیونکہ پاکستان میں اس وقت فوج کی حکمرانی نہیں ہے. یہاں پر ایک سول حکمران ہے، ایک ایسی حکومت جس کے پاس سنگل میجورٹی ہے، جو چاہے اپنی مرضی کر سکتی ہے. اسمبلی کے اندر 200 طاقتور افراد کا ایک گروپ ہے 200-372 میں، کہ تھوڑی تعداد ہے سر. ایسی حکومت اگر کشمیر پہ نہیں لڑ رہی، اپنی شہر کے لیے نہیں لڑ رہی، تو پھر کیا لڑیں گے ہم؟ دیکھیے، ہمیں تھوڑا سا اپنے جذبات میں بہ کے باعث نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کی افواج کو حکومت سے علیحدہ کرنا میرے خیال سے یہ وزڈم نہیں ہے. پاکستان کی مسلح افواج ہی ذمہ دار ہیں اس ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو اپنے سے دور رکھنے کی، چاہے وہ نیوکلیر ڈیٹرنٹ کی وجہ سے ہو، چاہے وہ ہماری فوج کی اس فنی مہارت کی وجہ سے ہو جس کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں. میرے خیال سے عسکری اور سول قیادت مل کے اگر دندہ شکن جواب دے گی بھارت کو، تبھی کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے جس کا حوالہ آپ نے دیا علی گیلانی کا، ان کی وہ توقعات پوری ہو سکیں گی جا رہی ہے. یہ جو مرنے کے بعد جا کے ان کی کمپنسیشن ہے، یہ سلوشن نہیں ہے. سلوشن یہ ہے کہ ان کو مرنے سے روکا جائے. اور سر اس میں بھی ڈاکہ ہوتا ہے نا، کسی اور کے نام پہ کوئی اور مار کے کسی اور کو دیتے ہیں اب پیسے. ڈاکے مارنے کی وجہ سے نااہلی اور بے حسی کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. انہیں یہ چھوٹ نہیں دی جا سکتی کہ چونکہ آپ پیسے لے کے ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں، لہٰذا سال کے 365 دن بیٹھ کے عیاشی کریں، جس دن بارش آ جائے اس دن چوہوں کے بلوں کی طرح سے باہر نکل آئیں. یہ تو کوئی سلوشن نہیں ہے. آپ کو یاد ہے میں نے آپ نے کتنی لمبی گفتگو کی تھی، اس دن ایک آپس میں بیٹھے تھے کہ لاہور میں 8 رین ڈرین تھے، 8 رین ڈرین انگریز نے بنائے تھے آج سے 100 سال پہلے، تاکہ لاہور میں ہونے والی بارش کا پانی آبادیوں سے نکل سکے. اس وقت اس لاہور کے لیے 8 رین ڈرین، یعنی کہ بارش اس وقت بھی تھی جب تھرتب سبزہ تھا، کچا تھا، یہ پکا پکا لاہور کم تھا. اور آپ یقین کریں گے آج وہ تمام رین ڈرین جن میں بارش کا پانی جاتا تھا گندے نالے ہیں. بارش کا پانی کہاں جائے؟ سڑکیں بھی تو بنا دی نا 8 لین کی آپ کے گھر کی طرف. تو پانی کے لیے وہ سڑکوں پہ پانی چل رہا ہوتا ہے، پھر سڑک کی نالا بنی ہوتی ہے اور رزلٹ اگلے موسم سڑک ٹوٹ جاتی ہے. یہ شہاب الدین کا کنسرن بالکل ناظرین ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہو سکتی ان سے. یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح سمت میں اشارہ ہے کہ ہماری اتھارٹیز کو چاہیے کہ جو نیچرل طریقے تھے سیلاب سے ڈیل کرنے کے، جو مقامی سلوشنز تھے اس کو سٹرینتھن کریں. جو کرنے کے کام ہیں وہ آپ کرتے نہیں ہیں. کمپنسیشن لے کے آپ ایک وڈیرے کی طرح سے کمین کے گھر پہنچ جاتے ہیں. دیٹس نو سلوشن. سر آج بھی آپ کو کوئی ضروری ہے آپ نے بہت بڑے ڈیم بنانے ہیں، وہ بھائی بارش کا پانی اکٹھا کر لو، اس کے لیے بھی ڈیم چاہیے ہوتا ہے. وہ صرف بارش کا پانی کام آئے گا، اگلے آبپاشی اگلے سال تک چلے گا. آپ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. کیوں؟ جب یہ نہیں وہ ڈیم بن جائے گا، پانی کی تباہی نہیں کرے گا، تو آپ لوگوں کو امداد کیسے دیں گے؟ اس میں خرد برد کیسے ہوگی؟ یہ بہت ہی کیلس رویہ ہے حکومتی طبقے کا کہہ لیجئے
یا حکومتوں کا کہہ لیجئے، اس کی کسی صورت تعریف کا تو خیر ذکر آپ چھوڑ دیں، اس کو تو کنڈیم کرنا چاہیے، اس کی مذمت کرنی چاہیے کہ خدارہ سلوشنز کی طرف آئیں. ایسے موقع کی انتظار میں نہ بیٹھے جہاں بانٹنے والوں کا کچھ حصہ جو ہے وہ انہیں مل سکے. یہ قوم کے ساتھ غداری کے مترادف ہے. اگر آپ ان کے جان کا تحفظ نہیں دے سکتے جو کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل بلکہ پریمبلز کے اندر موجود ہے کہ اسٹیٹ چاہے صوبوں کی ہے چاہے وفاق کی ہے، انسانوں کی زندگیوں کا، ان کی پراپرٹی کا تحفظ ان کی ذمہ داری نمبر 1 ہے. یہ اگر وہ نہیں نبھا رہے ہیں تو وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں. پاویں جتنے مرضی آپ موٹر ویز بھائی صاحب ہم ان کو پھر وارننگ دے رہے ہیں کہ محکمہ موسمیات نے کہا ہے بارشیں ابھی آ رہی ہیں اور آ رہی ہیں اور سلسلے پہ سلسلہ آئے گا، یہ پانی ان سے سنبھالا نہیں جائے گا. بہرحال اس کے اوپر مزید وقت ضائع کرنے کا نہ ان کے پاس موقع ہے، کیونکہ مانسون کا سیزن اپنے عروج کے اوپر آنے والا ہے. 2 ہی مہینے ہیں، جولائی اور اگست. ان مہینوں کے بیچ جتنی بارشیں ہونے کی پیشین گوئی کی جا رہی ہے اس سے بڑی بربادی آئے گی اگر ہم نے اس کا انتظام بر وقت نہ کیا. شہاب الدین آپ کے پاس بہت موضوع ہے. لیکن اب کچھ برے واقعات ہیں اس معاشرے کا. وہ چہرہ جو اتنا مکروہ ہے ہمارے معاشرے کا، شرم آتی ہے. یہ انسان ہے؟ یہ پہلے رپورٹ دیکھ لیجئے اور پھر مجھے بتائیے یہ انسان ہے؟ مارا گیا لوہے کے چمچ کے ساتھ اور گرم کر کے چھڑیاں لگائی گئی ہیں جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ جو ننھے ہاتھ کتابیں پڑھنے اور کھیلنے کی عمر کے ہیں وہ غربت کے ہاتھوں مجبور بڑے گھروں میں صفائی کرتے ہیں. اکثر انہیں تشدد کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. ایسا ہی ایک واقعہ چند روز قبل لاہور اکبری گیٹ کے علاقے میں پیش آیا، جہاں گھریلو ملازم اختر نون لیگی ایم پی اے شاہجہاں کی بہن کے ہاتھوں ڈنڈے کھاتا بالآخر زندگی کی بازی ہار گیا. مقتول کے گھر والوں کا کہنا تھا کہ ایم پی اے شاہجہاں انہیں ان کے بچوں سے ملنے بھی نہیں دیتی. جاں بحق ہونے والے نوجوان اختر اور اس کی کم سن بہن دونوں غربت کے ہاتھوں مجبور ایم پی اے کے ہاں کم اجرت پر ملازم تھے. بچ جانے والی بچی نے بتایا کہ ان کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کیا جاتا تھا، کام میں ذرا سی تاخیر پر مارا پیٹا جاتا. واضح رہے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی یہ بات واضح ہے کہ مقتول کے جسم پر تشدد کے واضح نشانات موجود ہیں اور موت زخموں کی زیادتی کی وجہ سے ہوئی. دوسری جانب لیگی ایم پی اے شاہجہاں کا کہنا ہے کہ موت تشدد نہیں بیماری سے ہوئی. یہ سانحہ گھریلو ملازمین خاص طور پر گھروں میں بطور ملازم کام کرنے والے بچوں کے المیہ کی کہانی سناتا ہے. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی ملک میں بے شمار ایسے سنگ دلانہ واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں. چند روز قبل ایبٹ آباد میں 8 سالہ مدثر کا گدھا کھیت میں گھس گیا، جس پر کھیت کے مالک نے بچے کو گدھے کے ساتھ باندھ دیا اور گدھا بچے کو کئی کلومیٹر تک گھسیٹتا رہا. گدھے کے گھسیٹنے کی وجہ سے بچے کے جسم پر شدید چوٹیں آئیں اور اس کی موت واقعہ ہو گئی. اسلام آباد میں سول جج کی بیوی کے ہاتھوں کم سن طیبہ ضیاء کے واقعے کو ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا. چائلڈ لیبر پر قوانین تو موجود ہیں مگر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے دیکھا یہ ہمارے معاشرے کا، ہم مسلمان کہلاتے ہیں، ہمیں شرم آنی چاہیے یہ واقعات کرتے ہوئے. کوئی شخص اس پھول جیسی بچی کو، اس کے بھائی کو کتنا ہوگا 13-14 سال کا، وہ بھائی ہم تو مارنے کا تصور نہیں کر سکتے، جھڑکا جا سکتا ہے، اس سے آگے نہیں ہوتا. کسی کے بچے کو کوئی کیا بات ہے، کیا وہ جانور ہے؟ جانور کو بھی کوئی نہیں مارتا اس طریقے سے. بچہ مار دیا. وہ دیکھیں ظلم، دیکھیں ایبٹ آباد والا ایک گدھا، ایک 8 سال کا بچہ لے کے جا رہا تھا، گدھا کھیت میں گھس گیا، اس نے تھوڑا سبزہ چر لیا، اس نے سزا یہ دی کہ اس کے ہاتھ اس کی ٹانگوں سے باندھ دیے. اس بچے کا سر کی کھال گڑ گئی ہے، اس کے اندر سے جو کچھ نظر آیا، جو تصویریں دیکھی ہے، رونا آ رہا تھا. قسم خدا کی آنسو کنٹرول نہیں ہو رہے تھے. یہ ہم کس معاشرے میں ہیں؟ اللہ کا واسطہ ہے اپنے اسلام کو، قرآن پاک کو پڑھو. تمہیں کیا کہا گیا ہے، نبی نے کیا کہا ہے، اللہ نے کیا کہا ہے. شہاب الدین جو اس میں سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی جرم کرے معافی تو اس کی بھی نہیں ہے. 2 میرے خیال سے ہلکے اس کے مجرم ہیں. ایک تو یہ کہ جس جگہ یہ واقعہ ہوا، خاص طور سے جو بچہ جو ہے جو ایم پی اے کے گھر میں مردہ پایا گیا ہے، قانون بنانے والے لوگ اگر قانون توڑنے بیٹھ جائیں گے تو پھر کہاں پناہ ملے گی ان غریبوں کو اور غریبوں کے بچوں کو. اور دوسری بات، میں دوسری بچی جو طیبہ تھی آپ نے دیکھی نہیں؟ جی میں نے دیکھا. دوسری بات، وہ جو 2 میرے خیال سے ہلکے اس کے مجرم ہیں. ایک تو یہ کہ جس جگہ یہ واقعہ ہوا، خاص طور سے جو بچہ جو ہے جو ایم پی اے کے گھر میں مردہ پایا گیا ہے، قانون بنانے والے لوگ اگر قانون توڑنے بیٹھ جائیں گے تو پھر کہاں پناہ ملے گی ان غریبوں کو اور غریبوں کے بچوں کو. اور دوسری بات، میں وہ جو ہمارے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے لوگ ہیں
وہ جو ہمارے جبری مشقت کے خلاف کام کرنے والے ادارے اور این جی اوز ہیں، یہ جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، جب کسی بچے کی جان چلی جاتی ہے یا کوئی بچہ یا بچی جھلس جاتے ہیں، اس وقت ان کو اچانک ہوش آ جاتا ہے. کیوں یہ چیز مانیٹر نہیں کی جاتی کہ گھروں کے اندر چھوٹے بچوں کو کام کرنے کی اجازت کیوں دی جائے، ان کے پیرنٹس کو پرسویڈ کیا جائے کہ خدا کے واسطے ان کو آپ سکول بھیجیں، ان کے اکنامک کنڈیشنز کو بہتر کرنے کے لیے ان کی آپ ان تک رسائی حاصل کر کے ان کی امداد کریں، بجائے اس کے کہ اس طرح لاشیں اگر گھروں سے موصول ہوتی رہی تو یہ معاشرہ کس طرف جائے گا. بخاری صاحب، جس معاشرے میں سرکاری اسکول نہ ہو اور پرائیویٹ اسکول 1000 روپے کم از کم فیس مانگتا ہو، وہاں بچے کہاں پڑھیں گے؟ کون سے والدین اپنے بچے پڑھا سکتے ہیں؟ 14,000 روپے کم از کم تنخواہ ہے، ایک آدمی 1000 روپے نہیں 500-700 روپے دیہڑی کما کے لاتا ہے، مجھے اس کے گھر کا خرچ چلا دیں، اسکول کی فیس کیا دینی ہے بیچارے نے؟ یہ بات جو ہے، یہ اس پر ہمارے جو حکمران ہیں اور خاص طور سے شہباز شریف صاحب جو بہت دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ وہ لگے رہتے ہیں، اگر ان کے ہوتے ہوئے بھی ان بچوں کے ساتھ یہ مظالم کا سلسلہ جاری رہے گا، اگر ان کے ہوتے ہوئے بھی جیسا کہ شہاب الدین نے کہا بچے سکولوں سے محروم رہیں گے، وہاں سکول نہیں ہوں گے، وہاں اساتذہ نہیں ہوں گے، وہاں کا جو وڈیرا ہے اس کے بیل اور گائے وہاں بندی رہیں گی سکولوں کے بیچ میں، تو یہ معاشرہ کیسے ترقی کرے گا؟ یہ میرے خیال سے بہت ہی گھمبیر ایشو ہے، اس کو لائٹ ہم لے نہیں سکتے. سر، آپ نے اب جناب خادم اعلیٰ کا ذکر کیا ہے، کاش کہ انہوں نے اب تک شاہ جہاں بلے سے استعفیٰ لے لیا ہوتا، پھر میں مانتا کہ قانون ہے. نہ صرف یہ کہ استعفیٰ لے لیا ہوتا بلکہ ان کے خلاف مقدمہ قائم ہو گیا ہوتا. اصل بات یہی ہے کہ ہم پریویلیجڈ لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ قانون سے بالا تر ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. معاشرہ سٹنک کرے گا، معاشرہ تباہی کی طرف جائے گا. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جہاں کہیں اس نوعیت کا جرم دیکھیں، سب کچھ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، اس کو پرائرٹی پر ہینڈل کرنا چاہیے. 4 ڈیٹرنٹ پنشمنٹس آپ دے دیں ایسے مجرموں کو، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی جرت نہیں کرے گا بچوں کے خلاف جرم کا. یہ اگر کسی کو یاد ہو تو اسی لاہور میں، جو مجھ سے کوئی تھوڑے سے بڑے یا میری عمر کے لوگ ہیں، یاد ہوگا مارشل لا نے، ضیاء الحق کے مارشل لا میں ایک بچے کے اغوا اور اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی، اسے قتل کے ملزموں کو جب یہاں جیل کے باہر دیوار توڑ کے سرِ عام پھانسی دی گئی تھی تو اس لاہور کے اندر جرائم کا خاتمہ ہو گیا تھا. میں نے بالکل آپ نے صحیح سمت میں اشارہ کیا، میں نے اسی ڈیٹرنٹ پنشمنٹ کی بات کی ہے. ضیاء الحق کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ جب بچوں کے اغوا کے واقعات بڑھ گئے تھے تو انہوں نے قانون بنا دیا تھا کہ جو بچے کے اغوا کا ملزم ہوگا اس کو سزائے موت دی جائے گی. اسی نوعیت کے اقدامات کی ضرورت ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو انسانیت کے خلاف یہ جرم ہوتے رہیں گے. ایک اور چیز بھی ہے، تربیت اور تعلیم 2 مختلف چیزیں تھیں. مجھے بڑا ہی افسوس ہے کہ آج کے بچوں میں تربیت کی کمی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ کو چاہیے، اللہ تعالیٰ ہماری نئی ماؤں کے دلوں میں تھوڑا سا رحم ڈال دے کہ ٹی وی سے زیادہ ان کے بچے کو ان کی ضرورت ہے. ٹی وی تو آپ بعد میں بھی دیکھ سکتی ہیں، بچے کی تربیت اصل میں چاہے بچہ ہو چاہے اس کی ماں ہو، سب کے لیے تعلیم ضروری ہے، کیونکہ تعلیم انہیں مہیا کی جائے گی تو شعور آئے گا تو معاشرے سے جرائم ختم ہو جائیں گے. معاشرے سے جرائم ختم ہو جائیں گے تو ہماری اگلی نسل جو ہے وہ بہتر سمت میں رواں دواں ہو جائے گی. میرا خیال ایک چیز اور بہت ضروری ہے، ایک ڈیٹا ہونا چاہیے کہ کتنے بچے ہیں جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں. ان کا پتہ ہونا چاہیے کس شخص کے بچے کہاں کام کرتے ہیں، کون ہے، کس کے بچوں میں کام کرتے ہیں. 1 کروڑ بچہ گھروں میں کام کر رہا ہے. یہ پوری دنیا میں ممکن نہیں ہے. انگریز، برطانیہ میں، یورپ میں، امریکہ میں آپ اپنے گھر میں ملازم رکھنے کا تصور نہیں کر سکتے. چھوٹے لوگ کرتے ہیں. 4 سے زیادہ ایسے محکمے ہیں جن کے ذمہ یہی کام ہے کہ وہ چائلڈ لیبر کا کلا کما کریں، چائلڈ لیبر کو مانیٹر کریں، چائلڈ لیبر کا ڈیٹا تیار کریں. اسی طرح سے کم از کم 1 درجن سے زیادہ ایسی این جی اوز ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. نہیں، وہ پیسے لے رہی ہیں. لیکن وہی، یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. کیا وہ اپنا کام صحیح سر انجام دے رہے ہیں؟ کیا ان کا جینون کنسرن ہے بچوں کو اس ظلم سے بچانے کا؟ کیا ہمارے والدین اس کے لیے تیار ہیں کہ وہ ایک چھوٹی سی اس انکم کے لیے اپنی آئندہ نسل کو تباہی کے دہانے پر چھوڑ کے آ جاتے ہیں دوسروں کے گھروں میں؟ یہ سب کچھ جو ہے اویئر کرنے کی ضرورت ہے. آج بدقسمت یہ ہے کہ میں نے ایک ایسے باپ سے پوچھا تھا جس کے بچے تھے، اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس کی بیوی نے، اس نے کہا کہ ساڈے کو جنہیں بوتے ہاتھ ہون گے انہی زیادہ کمائی ہوئے گی،
میرے خیال سے اس کا پیدا اس لیے کرتے شہاب الدین اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ہمارے رسول کا کہنا یہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتے ہوئے کھانے کے لیے ایک منہ اور کمانے کے لیے 2 ہاتھ لے کے پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس سے زیادہ بری صورتحال پہ اب تبصرہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ آج تک کے لیے ہم نے جو کہا اس کو آپ نے سنا، ہمیں اب اجازت دیجئے جناب بخاری صاحب اور شہاب الدین کو کل تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔